ہمیں صحیح معنوں میں نے بتایا میلاد کی قدر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ میلاد کی قدر کن لوگوں کی تھی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھے، جب انسانیت سسک رہی تھی، غریب کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، غریب کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. سنا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی درد کو محسوس کرتے ہیں کبھی؟ زندہ بیٹی درگور کی جانا، اس کی درد کو محسوس کریں کہ یار اس کو جب گھڑے کے اندر ڈالا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی، کب وہ چیخیں مارتی رہی، کب جا کر اس کی سانس ٹوٹے گی، کتنا یہ درد ہے. بلکہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن ایک میری شرط ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. سرکار نے فرمایا تمہیں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہا نہیں حضرت میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. سرکار نے فرمایا کتنے زیادہ؟ جو سمندر کے اندر قطرے ہیں، عرض کی اس سے بھی زیادہ ہیں. ریت کے ذرات، کہا جی اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، درختوں کے پتے، ستاروں سے زیادہ میرے گناہ ہیں. آمینہ کے لال نے آخری جملہ بولتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ خاموش ہو گیا، کیا نہیں. سرکار نے فرمایا بتا تو صحیح طرح گناہ ہے کیا جو اتنا بڑا ہے؟ کہنے لگا جی ایک مرتبہ میں سفر پر جانے لگا تو میری بیوی حاملہ یعنی امید سے تھی. میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا جب نکلنے لگا نا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا گلا تو خود ہی دبا دینا، اور بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے. میں سفر پر چلا گیا. پہلے سفر چونکہ لمبا ہوتا تھا، 6 ماہ سال گزر جاتا تھا. میں سفر سے واپس آیا تو بیوی نے آتے ہی مجھے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کا گلا دبا کر مار دیا ہے. چند دن گزرا تو بیٹھک میں بیٹھا، یعنی لوگوں کی بیٹھک میں بیٹھا تو لوگوں نے بتایا، کسی بتانے والے نے، تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ اپنے ننیال کے ہاں رہتی ہے. کہا اچھا، میری بیوی نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے؟ کہا ہاں. اسی وقت سیدھا جو ہے وہ ننیال کے ہاں چلا گیا بیٹی کے. وہاں گیا تو واقعی ان کے آنگن میں ایک ننھی منی چھوٹی سی بچی جو ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے اور توتلی باتیں کر رہی ہے. اس نے جا کر کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی تیری بیٹی ہے. کہا اچھا. کہتا جی میں نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی توتلی باتوں سے اپنا دل جو ہے وہ خوش کرنے لگ گیا. مجھے ایسا محسوس ہونے لگا مجھے جیسے اس سے محبت نہیں ہو رہی، مجھے اس سے پیار نہیں ہو رہا. میں اس کو گھر لے آیا. 2-4 دن اسی طرح گزرتے گئے. اس کی باتوں سے مجھے بڑا سکون ملنے لگ گیا اور میں اس سے محبت کرنے لگ گیا. لیکن میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر کہا تو عرب کا شخص ہے، بیٹی تو باعث آر ہے، لوگ کل کو تجھے کیا کہیں گے، تو بیٹی کا باپ ہے. میں نے اپنی اس چھوٹی سی بچی کو پکڑا اور اس کی ماں سے کہا میں اس کو دعوت پہ لے کر جانے لگا. اس کو لے کر آیا، پکڑا، گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا. وہاں جا کر جو ہے وہ گڑھا کھودا اور دیکھیں اس بیٹی کی باپ سے محبت. وہ انسان خود بیان کر رہا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ وہ میں مٹی نکالتا تو وہ بھی میرے ساتھ مٹی نکال رہی ہے، اور مجھے پسینہ آتا تو پسینہ ایسے صاف کر کے کہنے لگی بابا جی بیٹھ جائیں، اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، سستا لے، آرام کر لیں، کہیں آپ تھک نہ جائیں. بڑا بھی سنگ دل آدمی ہو نا، بڑا سنگ دل ہمارے ہاں یہاں ماحول کے اندر، لیکن بیٹی کا جب اس کے سامنے بھی ذکر کیا جائے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. کتنے سنگ دل لوگ ہیں یہ جاہلیت کے زمانے والے، کتنے سنگ دل لوگ ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے اسے گڑھے کے اندر رکھا اور مٹی ڈالنا شروع کی. اب اس نے مجھے پکارنا شروع کیا کہ میرا کیا گناہ ہے جس کی بنا پر آپ مجھے زندہ درگور کر رہے ہیں. میں نے کوئی جواب نہ دیا. جب یہاں تک مٹی آ گئی تو اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں
تو میں نے زور سے ایک ڈنڈا اس کے سر پر مارا. روتے روتے کہنے لگی اے اللہ کب آئے گا تیرا رحمت للعالمین جب بیٹیوں کو عزت ملے گی. اے اللہ کب آئے گا تیرا رحمت للعالمین جب بیٹیوں کو عزت ملے گی. وہ دن جائے اور آج کا دن آئے, مجھے کبھی نیند نہیں آئی. اس کی یہی بات میرے کانوں میں بار بار گونجتی تھی کہ کب آئے گا تیرا رحمت للعالمین. آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, صبح کا وقت تھا, تو ایک شخص گلی کے باہر سے گزرا, گلی میں گزر رہا تھا, تو اس نے یہ آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو میں فوراً باہر آ گیا کہ میری بیٹی نے بھی رحمت للعالمین کا ذکر کیا تھا. کون ہے یہ یہاں جو ہے رحمت للعالمین پڑھ رہا ہے؟ میں نے آ کر کہا تم رحمت للعالمین کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں, میں تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں ان کا صحابی ہوں. کہا اچھا مجھے لے چلنا پھر اس بارگاہ میں. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں یقین مانے اتنے زیادہ آنسو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لحیہ یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. فرمایا تو بڑا ظالم انسان ہے یار. رونے لگ گیا, عرض کی جاہلیت کے زمانے میں یہ گناہ کر چکا ہوں اور اب اس پر نادم اور شرمندہ ہوں. کیا میرا رب میرے یہ گناہ کو معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دے گا. کہا ابھی دل کو یقین نہیں آتا, اگر اس کو زندہ کر کے وہ مجھے میری بیٹی اپنی زبان سے کہے کہ معاف کیا تو پھر مجھے یقین آئے گا کہ معاف کیا. سرکار اٹھے اس کے ساتھ اور اس جگہ جس جگہ اس نے تدفین کی تھی, دفن کیا تھا, وہیں چلے گئے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی پیچھے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا جاؤ اپنی بیٹی سے یہ کہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. جب اتنے کلمات کہے تو وہ بیٹی قبر سے اٹھ کھڑی ہوئی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں, میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہوں. اب باپ نے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دے. بیٹی نے پتا کیا کہا, نہیں ابا جی آپ نے وہ ظلم کیا ہے کہ بے گناہ جان کو جو ہے وہ قتل کیا ہے. باپ رونے لگ گیا, لیکن بیٹی نے کہا نہیں میں معاف کرنے والی نہیں. اللہ کے سونے محبوب نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دے. بیٹی نے عرض کیا ہے اللہ کے سونے محبوب آپ نے ارشاد فرمایا تو میں نے اپنے باپ کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد کلمات سننے والے آمینہ کے لال کے فرمایا اے بیٹی اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں رکھ لوں, یعنی اس دنیا میں تو دوبارہ آنا چاہے, رہنا چاہے, زندگی گزارنا چاہے تو یہاں آ سکتی ہے, اگر دوبارہ واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے. اب تو بتا, آمینہ کے لال کا اختیار بھی تو ہے نا, جیسے چاہیں. تو وہ بیٹی پتہ کیا عرض کرنے لگی ہے اللہ کے سونے محبوب نہیں اس دنیا میں نہیں جانا چاہتی, اس دنیا میں میں نہیں رہنا چاہتی. میرا رب تو بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ دنیا والوں سے کہیں زیادہ رحم فرمانے والا ہے, مجھے دوبارہ وہیں بھیج دیا جائے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام